اپریل 1945 کے بعد ہٹلر کی زندگی کا واحد مقصد اپنی موت کی تیاری کرنا تھا۔ انہوں نے اپنے باڈی گارڈ ہینڈلج کو فون کیا اور کہا، میں نے خود کو گولی مار لی ہے، تم میری لاش کو چانسلر کے باغ میں لے جاؤ اور اسے آگ لگا دو۔ میری موت کے بعد کوئی مجھے نہ دیکھے اور نہ ہی مجھے پہچان پائے۔ باڈی گارڈ کو انہوں نے مزید تاکید کی کہ اس کے بعد تم میرے کمرے میں واپس جاؤ اور میری وردی، میرے کاغذات، ہر وہ چیز جو میں نے استعمال کی ہے اسے اکٹھا کرو اور سب کو آگ لگا دو۔ صرف انٹن گراف کی فیڈرک دی گریٹ کی آئل پینٹنگ کو ہاتھ مت لگانا۔ یہ میرا ڈرائیور میری موت کے بعد برلن سے بحفاظت باہر لے جائے گا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہٹلر 50 فٹ زیر زمین بنائے گئے ایک بیسمنٹ میں رہتے تھے۔ وہ چانسلر کے باغ صرف اس وقت جاتے جب انہیں اپنے پیارے کتے بلونڈی کو نہلانا ہوتا۔ آخری ایام میں ہٹلر صبح 5 یا 6 بجے سونے جاتے اور دوپہر کو اٹھتے تھے۔ ہٹلر کی ذاتی معاون ٹروڈی جنگا آخری لمحے تک ہٹلر کے ساتھ اس بنکر میں تھی۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ آخری 10 دن ہمارے لیے ایک ڈراؤنے خواب کی طرح تھے۔ ہم ایک بنکر میں چھپے ہوئے تھے اور روسی فوج ہمارے قریب آ رہی تھی۔ ہم بآسانی ان کی فائرنگ بموں اور بندوقوں کی آوازیں سن سکتے تھے۔ ہٹلر بنکر میں اس آس پر بیٹھے ہوئے تھے کہ خدا ان کی جان بچا لے گا، لیکن ایک چیز جو انہوں نے پہلے ہی واضح کر دی تھی اور وہ یہ تھی کہ اگر وہ جنگ نہیں جیت پاتے ہیں تو وہ برلن کو کبھی نہیں چھوڑیں گے اور اپنے ہاتھوں سے خود کو گولی مار لیں گے۔ لہذا ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ جب 22 اپریل 1945 کو ہٹلر نے ہم سے کہا کہ تم لوگ چاہو تو برلن چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ برلن جرمنی کا دارالحکومت اور اہم شہری مرکز ہے۔ ہٹلر کی گرل فرینڈ ایوا براؤن نے سب سے پہلے کہا کہ تم جانتے ہو میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانے والی، میں یہیں رہوں گی۔ اس وقت ہٹلر کی وزیر دفاع البرٹ سپیئر بنکر کے پاس ان سے ملنے اور الوداع کہنے آئے تھے۔ بعد میں سپیئر نے اپنی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ آخری ایام میں ہٹلر کی شخصیت میں بہت تبدیلی آ چکی تھی۔ ان کے آخری دنوں میں ہٹلر کی حالت کچھ ایسی تھی کہ اسے صرف بوسہ دیا جا سکتا تھا۔ اس کا سارا جسم کپ کپاتا اور اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے، اس کے کپڑے گندے تھے اور سب سے اہم بات ان کا رد عمل بہت سرد تھا۔ میں انہیں الوداع کہنے آیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ ہماری آخری ملاقات تھی، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا جو میرے دل کو چھو جائے۔ ہٹلر کے بارے میں کتاب دی لائف اینڈ ڈیتھ آف ایڈولف ہٹلر کے مصنف رابرٹ پائن نے اس وقت ہٹلر کی حالت کو بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہٹلر کا چہرہ پوری طرح سوج چکا تھا اور اس پر بے شمار جھریاں نمودار ہو گئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں زندگی کی چمک ماند پڑ چکی تھی، گویا وہ ایک بوڑھے گدھ کی مانند بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی شخصیت کے بارے میں سب سے یادگار بات یہ تھی کہ وہ ایک شرابی کی طرح لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ ایک ہی ماہ میں 10 برس بوڑھے ہو چکے تھے۔ بنکر میں قیام کے آخری دن ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ دی لائف اینڈ ڈیتھ آف ایڈولف ہٹلر کتاب میں مصنف رابرٹ پائن لکھتے ہیں، سوال یہ تھا کہ اس شادی کا انتظام کون کرے گا۔ ہٹلر کو یاد آیا کہ گوبلز نے والٹر ویگنر سے شادی کی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اسے کہاں ڈھونڈا جائے۔ ایک سپاہی بڑی مشکل سے ان کے آخری خطبے کے ساتھ
انہیں ہٹلر کی بنکر پر لایا تھا، لیکن وہ ان کی شادی کا سرٹیفکیٹ اپنے ساتھ لانا بھول گئے تھے۔ وہ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے واپس اپنے گھر چلے گئے۔ روسی فوجیوں کی طرف سے شدید گولہ باری جاری تھی۔ سڑکوں پر ملبے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ شادی کی تقریب شروع ہونے ہی والی تھی۔ گوئبلز نے بطور ہٹلر کے گواہ کے دستخط کیے، جبکہ بورمین ایوا براؤن کا گواہ بن گیا تھا۔ ان کی شادی کے سرٹیفکیٹ پر 29 اپریل کی تاریخ درج تھی، لیکن یہ تاریخ غلط تھی کیونکہ رات کے 12:25 کا وقت تھا، لہذا اسے 30 اپریل ہونا چاہیے تھا۔ شادی کی دعوت میں ہٹلر کے 2 ذاتی ملازم بھی تھے، ایک اس کا باورچی بورمن اور دوسرا میگڈا گوئبلز، اور جنرل کریبس اور جنرل بریک ڈورف نے شرکت کی تھی۔ ہٹلر کی صحت کے لیے سب نے جان اٹھا کر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایوا نے اس دن بہت شراب پی تھی، لیکن ہٹلر نے صرف ایک گھونٹ لیا اور پرانی یادوں کو تازہ کرنے لگا۔ اس نے گوئبلز کی شادی بھی یاد کی، لیکن پھر اچانک ان کا مزاج بدل گیا۔ سب ختم ہو گیا، سب نے مجھے دھمکایا ہے۔ اپنی زندگی کے آخری دن ہٹلر کچھ گھنٹوں کے لیے سوتے رہے اور تازہ دم ہو کر اٹھے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ سزائے موت کے قیدی اپنی موت سے ایک رات قبل عام طور پر سکون کی نیند سوتے ہیں۔ شیو بنانے کے بعد اپنے فوجی جرنیلوں سے ملاقات کی اور کہا کہ انجام قریب ہے، سوویت فوج کسی بھی وقت ان کے بنکروں میں گھس سکتی ہے۔ رابرٹ پائن کا کہنا ہے کہ ہٹلر نے پروفیسر حسین کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا اس کے سائنائڈ زہر کے کیپسول قابل اعتماد ہیں، اور ہٹلر نے ان گولیوں کا تجربہ کرنے کے لیے اسے اپنے پیارے کتے کو کھلانے کا بھی حکم دیا۔ اس تجربے کے بعد حسین نے ہٹلر کو اطلاع دی کہ تجربہ کامیاب رہا اور بلونڈی کی سینکڑوں میں موت ہو گئی تھی۔ خود ہٹلر نے اپنے پیارے کتے کی موت کا منظر دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ کتے کی موت کے بعد اس نے بلونڈی اور اس کے 6 بچوں کو ایک ڈبے میں ڈال دیا۔ اس ڈبے کو چانسلر گارڈ لایا گیا۔ اس کے بچے اب بھی اپنی ماں کے سینے سے لگے ہوئے تھے، اور دوپہر کے 2:30 بجے ہٹلر اپنا آخری کھانا کھانے بیٹھ گئے اور اوٹو گوئنچے کو 200 لیٹر پٹرول لانے کا حکم دیا۔ اسے پٹرول کے کستروں میں بھر کر اور اسے بنکر کے بیرونی دروازے کے پاس رکھنے کا کہا گیا۔ کھانے کے بعد ہٹلر آخر میں اپنے ساتھیوں سے ملنے آئے۔ انہوں نے آنکھیں چار کیے بغیر ان سے مصافحہ کیا۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ ایوا براؤن بھی تھی۔ ایوا نے گہرے نیلے رنگ کا لباس اور اطالوی موتیوں والے جوتے پہن رکھے تھے۔ ان کی کلائی پر پلاٹینم کی گھڑی تھی۔ پھر وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس وقت جب حالات بہت سنگین ہو گئے، مگڈا گوبلز نے چلا کر کہا کہ ہٹلر کو خودکشی نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ اگر اسے ہٹلر سے بات کرنے کی اجازت دے دی جائے تو وہ اسے ایسا نہ کرنے پر آمادہ کر لے۔ ہٹلر نے کبھی کسی سے ملاقات نہیں کی۔ ڈیر بارٹ بولڈ اپنی کتاب ان شیلٹر ود ہٹلر میں لکھتے ہیں کہ ہٹلر کے باڈی گارڈز گوئچے کا 6 فٹ 2 انچ دراز قد تھا اور وہ گورینے کی مانند دکھتا تھا۔ مگڈا ہٹلر سے ملنے پر اتنا اصرار کر رہے تھے کہ گونچے نے دروازہ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ باڈی گارڈ نے ہٹلر سے پوچھا کیا آپ مگڈا سے ملنا پسند کریں گے؟ ہٹلر نے کہا میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا، اور ایوا براؤن وہاں موجود نہیں تھی۔ شاید وہ واش روم میں تھی کیونکہ اندر سے پانی کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔
ہینزلی جو دروازے کے باہر کھڑا تھا نہیں جانتا تھا کہ ہٹلر کب خود کو گولی مار سکتا ہے۔ اس نے بارود کی ایک ہلکی سی بو محسوس کی تھی۔ عرصہ قبل BBC سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، اچانک میں نے کسی کو یہ آواز دیتے ہوئے سنا، لنج لنج اب ہٹلر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے گولی چلنے کی آواز سنی ہو، لیکن میں نے کچھ نہیں سنا تھا۔ سب سرگوشیاں کر رہے تھے اور اسی کے ساتھ ہی بورمن نے ہٹلر کے کمرے کا دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ میں نے ہٹلر کا سر میز پر دیکھا، اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے مرتے وقت اپنا ہاتھ بڑھایا ہو، جس سے اس کی طرف کا گلدان نیچے گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ ایوا براؤن صوفے پر گری پڑی تھی۔ اس نے گہرے نیلے اور سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور میں اس منظر کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ اس کے بعد لانج نے ہٹلر کی لاش کو چادر میں لپیٹا اور اسے ہنگامی دروازے سے لے کر چانسلر کے باغ تک لے گیا اور بورمن ایوا براؤن کی لاش کو لے کر آیا تھا، اور جب وہ ہٹلر کی لاش میرے پاس سے لے کر گزرے تو اس کی ٹانگیں لٹکی ہوئی تھی۔ ہٹلر کے سوانگار آیان کرشا لکھتے ہیں، اس منظر کو ہٹلر کے آخری دنوں کے تمام ساتھیوں نے بنکر کے دروازے کے ذریعے دیکھا تھا۔ جب اس کی لاش کو آگ لگا دی گئی تو سب نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ہیل ہٹلر کہا، یعنی ہٹلر زندہ باد کا نعرہ لگایا اور بنکر واپس لوٹ گئے۔ اس وقت تیز ہوا چل رہی تھی۔ جب آگ بھڑک اٹھی تو اس پر پٹرول ڈالا گیا۔ آگ 2.5 گھنٹے تک جلتی رہی۔ رات 11 بجے گواسچے نے سپریر سروسز کے اہلکاروں کو جلتی لاشوں کو دفنانے کے لیے بھیجا۔ جب سویت فوجیوں نے ہٹلر اور اس کی اہلیہ کی قبر کشائی کی تو سب کچھ خاک ہو چکا تھا۔ صرف کچھ دانت ملے تھے اور ایک شخص جو سن 1938 کے بعد سے ہٹلر کے دانتوں کے ڈاکٹر کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ اس نے تصدیق کی کہ یہ دانت ہٹلر کے ہیں، اور بین الاقوامی فوجی عدالت IMT فیصلہ کرتی ہے کہ ایڈولف ہٹلر، ہائنریچ ہیملر اور جوزف گوئبلز پر ان کی عدم موجودگی میں مقدمہ نہیں چلایا جائے گا۔ ان تینوں اشخاص نے جنگ ختم ہونے سے پہلے ہی خودکشی کر لی تھی۔ بین الاقوامی فوجی عدالت نے یہ فیصلہ لیا کہ مقدمہ چلائے جانے کی صورت میں یہ تاثر پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ تینوں افراد اب بھی زندہ ہیں۔